کیا نماز کسی کا پرسنل فعل ہے؟ اگر ہم کسی مسلمان کو دعوت دیں وہ کہتا ہے نماز اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے. نہیں، وہ تو میں نے بتایا کہ صحابہ کرام تو یعنی مسلط کر دیتے تھے جنگ اس کے اوپر جو نماز نہیں پڑھتا تھا. یعنی صحابہ کرام کے جب لشکر جاتے تھے نا، وہ سنتے تھے اذان کی آواز آ رہی کسی بستی میں سے تو اس پہ چڑھائی نہیں کرتے تھے. جن کی وہ ارتداد کے کیس کی، میں حضرت خالد بن ولید کے دور کی، حضرت ابوبکر صدیق کے دور کی بات کر رہا ہوں، جب انہوں نے خالد بن ولید کو بھیجا کہ جو عرب کے قبائل مرتد ہو گئے تھے، تو نماز ہی نشانی ہوتی تھی اسلام کی. اور صحیح مسلم میں حدیث عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں منافقین بھی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، ورنہ ان کو منافق شمار کر لیا جاتا. اور صحابہ کرام میں سے اگر کوئی بیمار ہوتا تو 2 بندوں کے سہارے اگر اس کو مسجد میں آنا پڑتا تو مسجد میں ہی نماز آگے پڑھتا، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ شناختی کارڈ میں سے کہیں اسلام کا کھانا نہ میرا نکل جائے، جو آج نہیں نکل رہا. سب کچھ کر کے بھی مسلمان ہے، ایڈے گھوڑے مسلمان ہو کہ کوئی اسلام والا کام نہیں کرتے، پھر بھی تسی شناختی کارڈ مسلمان ہو. صحابہ کرام کو پتا تھا شناختی کارڈ سے نام نکل جائے گا. تو حکومت کا کام ہے جی. سعودی عرب میں تو گورنمنٹ لیول کے اوپر اس چیز کو اسٹیبلش اس طرح تو کیا جاتا ہے کہ دکانیں بند کروائی جاتی ہیں. اب نہیں پتا کہ کیا حالات ہوں، میں سعودیہ کے لیے دعائی کروں گا، پتہ نہیں کس طرف جا رہا ہے. ہم تو کوڑ ہی سکتے ہیں اور ان ملکوں کے لیے دعائی کر سکتے ہیں کہ یہ امریکہ کے پیچھے نہ چلیں بلکہ اسلام کے پیچھے چلیں. تو وہاں پہ تو حکومتی لیول کے اوپر اس کو اسٹیبلش کیا، یہ حکومت کا کام ہے کہ کرے. کیا ریاست میں حکمران لوگوں کو زبردستی نماز پڑھا سکتا ہے؟ زبردستی سے مراد یہ کہ اس کو مطلب جو ہے وہ ان کے اوپر قدغن اس اعتبار سے لگائی جائے. اور ائمہ کے اقوال بھی ملتے ہیں. سب سے لینینٹ موقف تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بے نمازی کو حکمران وقت قید کروا دے، جب تک نمازی نہ بنے چھوڑے نہ. باقی 3 امام تو کہتے ہیں کہ اس پہ توبہ پیش کرے، ادروائز قتل کر دے اسے. جی تو اسی کے سمجھتے ہو. ٹھیک ہے جی، اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے یہ.